دوستو، پاکستان پینل کوڈ 295C یہ ایک ایسی قانونی شق ہے، ایسا سیکشن ہے جس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اشاروں کنایوں میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اگر کوئی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ لبرل فاشسٹ، یہ این جی اوز برانڈڈ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دور میں بھی ایسے جو بدبخت تھے ان کو سزائے موت کی سزا دی۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ صفوان بن امیہ ہے، اپنے قبیلے کا سردار تھا، نام اس کا صفوان بن امیہ۔ اسلام کا یہ انتہائی شدید ترین بدترین دشمن تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے عزتی کرنے، انہیں جسمانی گزن پہنچانے اور ذہنی اذیت دینے کا یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قابل سزائے موت قرار دے دیا۔ جیسے ہی سے سزائے موت کا علم ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، تو وہ جدہ چلا گیا، اپنا علاقہ چھوڑ گیا۔ وہاں یا تو وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا یا بذریعہ سمندری جہاز یمن فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ عمیر بن وہب جو پہلے صفوان کا گماشتہ رہ چکا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے اجرت بھی دی گئی تھی، لیکن تب تک وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آیا اور صفوان بن امیہ کی حالت زار بیان کی۔ اس نے بتایا کہ صفوان فرار ہو چکا ہے اور سمندر میں کود کر خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ عمیر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پرانے آجر کی جان بخشی کی درخواست کی، اور پھر عمیر فی الفور صفوان کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اسے جا لیا اور اس سے خودکشی نہ کرنے کی منت سماجت کی۔ اس نے صفوان کو یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ نیک، پاک اور رحم دل ہیں، وہ بہترین خلائق ہیں، تمہیں معاف فرما دیا اور تمہاری جان بخشی فرما دی ہے۔ تب صفوان کی مسلمہ بیوی فاختہ بنت الولید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے آئی، جہاں اس نے اسلام قبول کیا اور باقی ماندہ زندگی میں اس کی وفاداری کے ساتھ خدمت انجام دی۔ یہ آپ دیکھ لیں واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی سزائے موت کی حکم دیا تھا کہ جناب اس کو سزائے موت دی جائے۔ وہ بعد کی بات ہے کہ اس کی پھر جان بخشی کر دی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔